ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ نشست میں جو بات مکمل ہوئی تھی، میں نے آپ سے بات عرض کی تھی کہ قرآن پاک کے اندر جو رموز لکھے ہوئے ہیں، مختلف علامات لکھی ہیں ہم ناظرہ خاں کے لیے، ان میں چند علامات کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ آخری بات ہوئی تھی وقف لازم، اور وقف لازم کا کیا مفہوم ہے، یہاں وقف کرنا لازمی ہے، اس کی کیا علامت بنی ہوتی ہے، یہ میں نے عرض کیا تھا۔ ایک دو علامت آج میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں طا لکھی ہوتی ہے، توئے، چھوٹی سی توئے لکھی ہوتی ہے۔ بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا جیم لکھی ہوتی ہے۔ بعض مقام پر زا لکھی ہوتی ہے، زے جسے ہم بولتے ہیں۔ بعض جگہ صاد لکھی ہوتی ہے۔ یہ چار علامات آج میں نے آپ سے عرض کری۔ اصل میں نے پہلے بھی یہ بات آپ سے عرض کی تھی کہ ہم عجمیوں کے لیے، غیر عرب جو ہم ہیں، ہماری آسانی کے لیے قرآن پاک پڑھتے وقت سانس تو ہم نے توڑنا ہی توڑنا ہے۔ ہمیں چونکہ معنی کا اندازہ نہیں ہے، مفہوم کا ہمیں نہیں معلوم، تو سانس اگر ہم ایسی جگہ پر توڑ دیں کہ جہاں معنی کے اندر بہت زیادہ تبدیلی کا خدشہ ہو، وہ ایک علامت وقف لازم میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہاں وقف ضرور کریں۔ لیکن جہاں ہم نے سانس توڑنا ہے، یہ جو میں آج آپ سے علامات عرض کر رہا ہوں، کوشش کریں اگر قرآن پڑھتے وقت ان علامات پہ آپ سانس توڑنے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی، چونکہ ہر تھوڑے دیر کے بعد یہ جو اب علامات میں عرض کروں گا یہ قرآن میں سب سے زیادہ ہیں، اور ان کی تعداد ان گنت ہے، بہت زیادہ ہے۔ بعد میں اس کی تعداد لکھی بھی ہے۔ ان میں ایک ہے وقف مطلق۔ وقف مطلق کا مطلب ہوتا ہے وہ مقام کہ جہاں پر سانس توڑ دینا، وقف کرنا ملانے سے زیادہ بہتر ہے، اسے ہم کہتے ہیں وقف مطلق۔ اب قرآن میں پورا وقف مطلق تو نہیں لکھا جاتا، چھوٹی سی طا لکھ دی جاتی ہے، توئے۔ یہ طا آیت کے اوپر بھی ہو سکتی ہے اور آیت کے درمیان بھی ہو سکتی ہے۔ آیت کے اوپر ہو، آیت بذات خود ایک علامت ہے، یعنی فل اسٹاپ کی، وقف تام کی، وہاں رک سکتے ہیں۔ لیکن اگر آیت کے اوپر کے علاوہ اگر درمیان میں ہو تب بھی آپ وہاں پر سانس توڑ سکتے ہیں۔ تو وقف مطلق وہ جگہ ہے کہ جہاں پر سانس توڑنا ملانے سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ میں اس کا لازم نہیں ہے، بہتر ہے۔ اگر آپ سانس توڑ دیں یہاں تو بالکل توڑ سکتے ہیں، آپ کو پیچھے سے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو ہے طا، وقف مطلق اصل لفظ ہے۔ دوسری ایک علامت بنی ہوتی ہے جیم، بعض جگہ جیم لکھی ہوتی ہے چھوٹی سی، وہ اصل میں مخفف ہے وقف جائز کا۔ وقف جائز یہ وہ علامت ہے کہ جس کے بارے میں رکنا اور نہ رکنا دونوں آپشنز برابر ہیں۔ یعنی وقف مطلق تو وہ ہے جہاں رکنا زیادہ بہتر ہے بیشتر حضرات کے نزدیک، جو ائمہ وقوف ہیں، وقف کے جو بعد مستقل ایک فن ہے۔ لیکن جہاں جیم کی علامت لکھی ہو وقف جائز، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں پر دونوں موقف ایکول ہیں، سانس توڑ دینا، وقف کرنا، یعنی فصل کرنا یا وصل کرنا، ملا دینا۔ لیکن بہرحال بعض حضرات کے نزدیک یہاں بھی سانس توڑنا زیادہ بہتر ہے، لیکن آپشن تقریباً برابر ہیں۔ وہاں چھوٹی سی جیم لکھی ہوتی ہے، جو آیت کے اوپر بھی ہو سکتی ہے، آیت کے درمیان بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں بھی اگر آپ سانس توڑیں، لازم تو نہیں ہے، لیکن آپ بلا جھجک سانس توڑ سکتے ہیں، آپ کو پیچھے سے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں لکھی ہوتی ہے جیم، وقف مطلق اور وقف جائز۔ ایک اور علامت ذہن میں رکھیں، وہ علامت ہے کہ بعض اوقات لکھی ہوتی ہے زا۔ وقف جائز کی علامت زا نہیں ہے، وقف جائز کی علامت جیم ہے۔ زا اگر لکھی ہو یہ علامت ہے وقف مجوز کی۔ وقف مجوز یہ ہے کہ یہاں پر سانس نہ توڑنا زیادہ بہتر ہے، سانس نہ توڑنا زیادہ بہتر ہے، لیکن جائز ہے اگر آپ سانس توڑ بھی دیں۔ دیکھیں، جہاں سانس توڑنا زیادہ بہتر ہے وہ تو وقف مطلق ہے، جہاں دونوں برابر ہیں وہ وقف جائز ہے، اور جہاں نہ توڑنا زیادہ بہتر تھا وہ وقف مجوز ہے، اس کی علامت زا لکھی ہوتی ہے۔ کیونکہ جیم اگر لیں گے تو جیم جائز میں بھی آ رہا ہے، تو مجوز کے آخر میں زا لکھی ہوتی ہے۔ یہ بھی آیت کے اوپر بھی ہو سکتی ہے، آیت کے درمیان بھی ہو سکتی ہے۔ ایک آخری علامت بس آخر میں اور عرض کر دیتا ہوں
بعض جگہ قرآن میں صاد لکھا ہوتا ہے. یہ شاید میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا واقعہ کہ خاتون نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ جی جہاں صاد لکھا ہو تو میں تو وہاں پر قرآن پہ رک کے نا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتی. اب ان کی سوچ بڑی اچھی ہے, انہوں نے کہا کہ شاید صاد سے ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں, ان کی سادگی ہے, ظاہری بات ہے جس کو نہ پتا ہو, غلط نہیں, انہوں نے اپنے طور پہ سوچا, لیکن صاد علامت ہے وقف مرخص کی, رخصت, کہ یہاں پر سانس توڑنے کی رخصت اجازت دی ہے. سانس توڑنا تو نہیں چاہیے, لیکن اگر بڑی مجبوری ہے, جیسے آپ دیکھیں نا, آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں, گاڑی پہ جاتے ہیں, اگر یار بہت مجبوری ہو گئی تو چلو یہ سائڈ پہ تھوڑا سا آپشن ہے, یہاں بھی آپ رک سکتے ہیں. مین تو آپ اسی ایریا میں رکیں کہ جہاں پر ایریا موجود ہے. آپ دیکھیں نا کہ آپ نے ریسٹ ایریا بنا ہوتا ہے, وہاں رکیں. لیکن اگر مجبوری میں رکنا ہے, چلیں اجازت ہے, رخصت ہے, آپ یہاں بھی روک سکتے ہیں مجبوری میں. تو اگر سانس ٹوٹ رہا ہے, کھانسی آ گئی, کچھ ہے, تو یہاں بھی آپ سانس توڑ سکتے ہیں, یعنی آپ کو پیچھے سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی علامت ہی نہیں ہے, بغیر کسی علامت کے سانس ٹوٹ جاتا ہے, تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ دو چار الفاظ جو آپ کے ذہن میں اس وقت ہے, دو چار الفاظ پیچھے سے ملائے اور پھر آگے لے کر چلیں. اور آخری بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ 5 علامات, ایک وقف لازم اور ایک وقف مطلق, ایک وقف جائز, ایک وقف مجوز اور ایک وقف رخصت, یہ 5 علامات کہلاتی ہیں متفق علیہ. متفق علیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل علم ہیں, یعنی عرب بھی عجم کے بھی, وہ سب اس پر متفق ہیں کہ یہاں اگر آپ رک جائیں تو آپ کو پیچھے سے دہرانے کی ضرورت نہیں, آپ سانس چھوڑ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور علامات ہیں, ایک میں نے شاید معانقہ بھی آپ سے عرض کیا تھا, ایک اور علامت ہے, وہ میں انشاءاللہ پھر آپ سے عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.